بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس ہر روز مجھے اپنے ساتھ کلینک لے کر جاتی اور الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرتی کہ میں امید سے ہوں یا نہیں۔ یوں ایک دن ساس مجھے اپنے ساتھ گھر لائی تو بولی، تو امید سے ہو گئی ہے، مگر تو نے یہ خبر کسی کو نہیں بتانی، نظر لگ جاتی ہے۔ اب ساس دن رات میری خدمت کرتی، لیکن اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب ساس بولی، تمہارا بچہ 9 ماہ کے بعد نہیں بلکہ 13 ماہ بعد پیدا ہوگا۔ مجھے کچھ شک ہوا، میں چھپ کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اس بیڈ پر لیٹی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے ہسپتال کی چھت پر بڑی بڑی لائٹس میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں بہت ہی مجبور اور بے بس عورت ہوں، جس کے ساتھ ابھی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دل ہی کسی خطرے کی گھنٹی بجاتی تھی۔ میں نے ایسا کسی کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہاں ایک عورت آئی اور مجھے چیک کرنے لگی۔ میں تب بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ عورت نے کچھ جیلی جیسی چیز لگائی اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ جیسے جیسے وہ اسکرین کی طرف دیکھتی، مجھے اس کی آنکھوں میں حیرانی نظر آتی۔ اگر وہ اتنی حیران تھی تو پھر میرا کیا بننے والا تھا؟ ضرور کوئی بری خبر تھی۔ میری زندگی میں کچھ اچھا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ آج تک میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہی کب تھا؟ لگتا تھا میں کسی بڑے مسئلے میں پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے وہیں پر لیٹے لیٹے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھے ڈاکٹر نے تسلی دی، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت کم عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ سب ہو گیا ہے تو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، میں تو اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، میرے ساتھ ظلم کر کے میری جان اتنے بڑے خطرے میں ڈال دی گئی۔ یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں، میرے اپنے ہی ہیں۔ میرا نام شمع ہے۔ میری شادی کم عمری میں کروا دی گئی۔ ویسے تو لڑکیوں کو اپنے شوہر کو دیکھنے کا بہت تجسس ہوتا ہے، پر جب میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری ساس نے سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے پیروں میں جرابیں اور ہاتھوں پر دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں 500 دانوں والی تسبیح تھی جسے وہ بار بار پڑھ رہی تھیں۔ میری ساس بہت اسلامی ٹائپ لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں تھوڑی دیر کو پریشان ہو گئی۔ میرے سارے رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے لوگ بہت ہی اصول پرست اور انا پرست بھی ہوتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اگلے بندے پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تو لگتا ہے بہت سختی ہو، وہ جینے نہیں دیتی، اوپر سے ساس اس قدر سخت ہو تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن تم کیا کر سکتی تھی؟ اب تو تمہاری شادی ہو رہی تھی۔ اللہ کا نام لیا اور سوچ لیا کہ اللہ خیر کرے گا۔ جب میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو پھر مجھ سے ناراض کس بات پر ہوں گی؟ ویسے بھی غلط بات کا جواب غلط ہی ہوتا ہے۔ شادی کے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ساس کمرے میں داخل ہو گئی، مجھے لیکچر دینے لگی۔ ان کا کہنا تھا بہت ساری لڑکیاں مل سکتی ہیں، ہمیں کسی کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک کم عمر لڑکی کا رشتہ اس لیے پسند کیا کہ تم جلدی اولاد پیدا کرو۔ اس گھر میں بہت سناٹا ہے، میں چاہتی ہوں یہاں پر بہت ہی جلد بچوں کا شور گونجے، میری تنہائی ختم ہو جائے۔ تمہارے شوہر نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ تم اس کی ہمسفر ہو، لیکن مجھے تم سے صرف اولاد کی خوشی چاہیے۔ بے شک گھر کے کوئی کام نہ کرو، جس طرح رہنا چاہتی ہو ویسے رہو، ویسے بھی تم نے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے، چاہتی ہو ویسے رہو، ویسے بھی تم نے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے۔ میں نے اپنا، لیکن مجھے اولاد چاہیے، وہ بھی پہلے ہی سال۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح کوئی فیملی پلاننگ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ میری ساس 15 منٹ تک مجھے لیکچر دیتی رہی، اس میں ایک ہی بات بار بار کہتی رہی کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اس گھر میں بہت سناٹا ہے۔ بات ان کی بھی بجا تھی۔ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں اسی لیے کرواتے ہیں کہ ایک تو ان کی ذمہ داری پوری ہو، پھر گھر میں بچے آئیں تو گھر میں رونق لگ جائے۔ میں نے ان کو کہہ دیا، اللہ خیر کرے گا، جو بھی ہمارے نصیب میں ہوا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی غفلت نہیں ہوگی، باقی جو اللہ کی مرضی۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر بہت ٹینشن میں آ گئی تھی، کیونکہ آج کل ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جن کے ہاں 10 سال تک اولاد نہیں تھی۔ میری تو عمر بھی کم تھی، لیکن میرا وجود بھی قدرے بھاری تھا۔
میں نے سنا تھا کہ موٹاپے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل بنتے ہیں۔ میں زیادہ پریشان ہوں، گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، مجھے ایک دن کے لیے چھوڑ آئیں، ویسے بھی رسم بھی تو ہوتی ہے، جبکہ میری ساس اس طرح کی کسی رسم کو نہیں مانتی تھیں۔ لیکن جب ہم جانے لگے، میری ساس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، شادی کے شروع کے دن اہم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، بعد میں چلی جانا۔ ماں کے گھر تم نے 17 سال گزارے ہیں، اب کیا 17 دن بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ مجھے ان کی بات سے برا تو لگا، کیونکہ بے شک میں ساری زندگی وہاں رہی تھی، لیکن اچانک سے تو کوئی ایسے دور نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے کہا بس میری ماں کو خوش رکھنا تو سب ٹھیک رہے گا، کیونکہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ایک دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ میں نے لیمو اٹھا کر اپنے سالن پر چھڑکنا شروع کیا۔ میری ساس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کر کے پوچھا خیر تو ہے؟ اب میں اس بات پر حیران تھی کہ ابھی تک ہماری شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، میری ساس مجھ سے اس قسم کی خبر سننا چاہتی تھیں۔ میں نے کہا مجھے سالن پر لیمو ڈال کر کھانے کا شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں ایسی مایوسی ابھری جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو آپ کو کبھی اولاد دے ہی نہیں سکتی۔ لیکن خیر یہ ٹائم بھی گزر گیا۔ 2-4 دن بعد میں بیٹھی لیمو پانی پی رہی تھی، میری ساس نے کہا ابھی اٹھو، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، کل تم لیمو میں مسالہ ڈال کر کھا رہی تھیں، ابھی بھی لیمو پانی پی رہی ہو، تمہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ وہ مجھے ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے آئی، وہاں جا کر ان کو کہا میری بہو ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دیں، بتائیں یہ امید سے ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے میرے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں دیکھ لی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا ابھی تو 8 دن ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حیران ہو گئی، ساس کی طرف دیکھا، اتنی جلدی یہ سب ہوتا نہیں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ تو ویسے بھی 2 مہینے بعد کیا جاتا ہے۔ میری ساس نے کہا میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں آپ وہ کریں، آپ اپنے مشورے نہیں دیے، ہم الٹرا ساؤنڈ کروانے آئے ہیں، ہمیں الٹرا ساؤنڈ ہی کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آئیں۔ میری ساس نے کہا میں بھی ساتھ آؤں گی، مجھے بھی دیکھنا ہے کہ میرا ہونے والا پوتا اس دنیا میں آ رہا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آپ نہیں جا سکتی، وہاں پر میں صرف انہی کو لے کر جاؤں گی، یہ ہسپتال کا اصول ہے۔ میری ساس نے کہا اگر میں اندر نہیں آ سکتی تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر پہلے سے ہی میری ساس کی بات پر غصہ تھیں، اسی لیے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جا سکتی ہیں، بھی واپس کر دی۔ ظاہر ہے کوئی فیس کے لیے اتنی باتیں کیوں سنے گا، وہ بھی ڈاکٹر تھی جبکہ ساس ڈاکٹر نہیں تھی۔ پھر امی مجھے ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے گئیں جو میری ساس کی ہر بات ماننے پر راضی ہو گئی، کیونکہ میری ساس نے اسے فیس سے زیادہ پیسے دیے تھے۔ میں نے خود دیکھا، میں سوچنے لگی ایک طرف تو میری ساس نے شرعی پردہ کر رکھا ہے، دن رات نمازیں پڑھتی ہیں، تسبیح ہاتھ سے نکلتی نہیں، اور کسی کو رشوت دے رہی ہیں۔ کیا رشوت دینا کوئی اچھا کام ہے؟ اس ڈاکٹر نے میری ساس کو بھی الٹرا ساؤنڈ والے روم میں بلا لیا۔ الٹرا ساؤنڈ شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تو اللہ خیر کرے گا۔ میری ساس نے کہا ویسے تو سب ٹھیک ہے، نہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، جب وقت آ جائے گا تو اللہ آپ کو پوتے کی خوشخبری بھی سنا دے گا۔ خیال رکھیں ان کو خون کی کمی ہے۔ ہم ڈاکٹر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہی میری ساس نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں کہ تم اپنے گھر میں بھی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، تمہارے گھر والے تمہیں کھانے کو نہیں دیتے تھے، تم ایک ہی بیٹی ہو ان کی، تمہارا خون کیوں کم ہے، اب تمہارا خون بھی ہم پورا کریں؟ چلو ٹھیک ہے کر لیں گے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کسی بھی انسان کو خون کی کمی ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن میری ساس میرے لیے بہت سارے پھل لے کر آئی، کہنے لگی اب تم دن میں 1 وقت پھل کھاؤ گی، کھانا نہیں کھاؤ گی، میں تمہیں پھل کھاتے ہوئے دیکھوں گی، تمہاری پلیٹ میں کھانا نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا شکر کرو ایسی ساس ملی ہے، پھل کھلا رہی ہے، آج کل تو ایسی ساسیں ملتی ہیں جو اپنی بہو کے منہ سے نوالا تک چھین لیتی ہیں،
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے اس بات کو ہنسی میں بھی اس بات کو بھول گئی، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں ہی نکل آیا۔ میری ساس نے کہا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ میں حیران ہو گئی، ابھی کل ہی تو الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئے تھے، اتنی جلدی دوسرا الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن میری ساس کا حکم آخری حکم ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو تو میں بھی چل پڑی۔ ڈاکٹر کو پھر سے سب سے زیادہ پیسے دیے، پھر سے الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا۔ ڈاکٹر نے پھر سے کہہ دیا ابھی بھی آپ کی بہو امید سے نہیں ہے۔ راستے میں پھر مجھے باتیں سنائی گئیں۔ میری ساس نے کہا 10 دن ہونے والے ہیں، اس طرح 10 مہینے گزر جائیں گے، پھر 10 سال ہو جائیں گے، پتہ نہیں میرے نصیب میں پوتے پوتی کی خوشی ہے بھی یا نہیں۔ میں نے یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں کسی کو بتاتی تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ تو تمہارا خیال کر رہی ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میری ساس مجھے روز الٹرا سے 3 مہینے گزر چکے تھے، میں بھی تھک گئی تھی کہ روز تیار ہوں ان کے ساتھ جاؤں۔ میرے دل کے 3-4 گھنٹے ایسے ہی ضائع ہو جاتے تھے۔ پھر مجھے گھر کے تھوڑے بہت کام بھی ہوتے، لیکن میرے اپنے کام نہیں ہو پاتے۔ کس کو اچھا لگتا ہے وہ روز گھر سے نکلے؟ اب میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی، میں ہر وقت تھکی رہتی، سمجھ نہ آتی کیا کروں۔ اپنی ساس کو بتاتی تو انہوں نے یہی کہنا تھا لگتا ہے تمہیں امید مل گئی ہے۔ اگر میں اپنی ساس کو یہ بھی کہتی کہ مجھے فلو ہو گیا ہے تو وہ یہی کہتی کہ لگتا ہے اس گھر میں بچہ آنے والا ہے۔ میری ساس دیکھنے میں سمجھدار لگتی تھی، لیکن ان کی باتوں میں مجھے بالکل بھی سمجھداری نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو واپسی پر میری ساس بہت زیادہ خوش تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ماں بننے والے ہو، لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا اپنے امی ابو کو تو بتا دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، امی ابو کو بھی نہیں بتانا، نظر لگ جاتی ہے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ بھلا ماں باپ کی بھی اولاد کو نظر لگتی ہے۔ میری پہلی اولاد تھی، اگر میں اپنے امی ابو کو بتاتی وہ کتنے خوش ہوتے، ان کا بھی جاننے کا حق تھا۔ لیکن میری ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ کسی کو بھی نہیں بتانا جب تک پورے 7 ماہ نہیں گزر جاتے۔ خیر 7 مہینے گزرنے کے بعد ویسے بھی سب کو پتہ چل ہی جاتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو میرے ماں باپ کیا سوچتے، کس نے اتنی بڑی بات ہم سے 7 مہینے تک چھپائی۔ میری ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں سوچنے لگی میں امی کو بتا دوں گی اور کہہ دوں گی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ میری ساس نے کہا یہ نہ ہو تم گھر والوں کو بتا دو اور پھر مجھے کہہ دو کہ نہیں میں نے ان کو نہیں بتایا۔ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے اندر ضرور ہے، لیکن یہ میرے خاندان کی امانت ہے۔ مجھے ساس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں چپ رہ کر تھک گئی تھی، مجھے بھی کچھ بولنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ایک بچے کی فکر سب سے زیادہ اس کی ماں کو ہوتی ہے اور کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی رات تک میرے شوہر تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے عقل سے کام لیا۔ انہیں کہا کہ آپ تو اسے اتنا کچھ کہہ دیتی ہیں، اب اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ بھی برداشت کر جائیں۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا ضرور کہا کہ دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں نے ساس سے کہا اس حساب سے تو بچہ سردیوں میں آئے گا، ہمیں سردیوں کی چیزیں لینی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے وہ شاپنگ کی باتیں کر رہی تھیں۔ جب سے انہیں پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تب سے یہی باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا بچہ سردیوں میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا نہیں، سردیوں کے حساب سے دسمبر ہی بنتا ہے۔ 9 مہینے میں نے گن کر ان کو بتائے۔ ساس نے کہا تمہارا بچہ اپریل میں آئے گا۔ میں ہنس پڑی۔ میری ساس کو دیکھ کر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مجھے 13 ماہ کا بچہ تو 9 مہینے کا ہوتا ہے؟ ساس نے کہا تمہارا بچہ 13 مہینے کا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے ابھی پوچھا ہے، ابھی ٹائم ہے، آرام کرو۔ لیکن میں سوچ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی تھی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ ابھی سے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ اگر سچ میں ایسا ہو جاتا میرا تو برا حال ہوتا۔ میں نے سنا تھا 8 مہینے کے بعد عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری ساس ابھی بھی مجھے روز ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، لیکن آج کل وہ میرا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتی۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتی، مجھے بہت تھکاوٹ ہوتی، بے چینی ہوتی، چکر آتے، یہ سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن آج کل میری ساس کچھ اداس رہتی تھیں، جبکہ وہ تو بچے کے لیے میرے پیچھے پڑی تھیں، اور اب جب ان کو خوشخبری مل گئی تھی تو ان کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا،
لیکن وہ اداس رہتی۔ وہ مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کرواتی، میرے لیے روزانہ پھل لے کر آتی۔ رات کو مجھے دودھ کا گلاس بھی پکڑا جاتی، کہتی اپنا خیال رکھو۔ ایک رات تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی کہ میں نے ان کے کمرے سے کوئی آواز سنی۔ وہ شاید نماز میں بیٹھی تھیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے رب یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے پتا ہے تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن میں اپنی غلطی سدھارنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں سوچنے لگی، میری ساس یہ کیا باتیں کر رہی ہے اور اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہے؟ اب تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے، ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن ابھی تک میرے اندر ماں بننے والی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دبلی پتلی عورتوں کا بے شک پتہ نہیں چلتا، لیکن میں دبلی پتلی نہیں تھی۔ میرا تو پتہ چلنا چاہیے تھا۔ میری ساس بھی آج کل بہت پریشان رہتی اب کہ شاپنگ کریں گے یا نہیں۔ ایک دن مجھے شک ہوا، کیونکہ جس ڈاکٹر کے پاس مجھے میری ساس لے کر جا رہی تھی وہ ڈاکٹر بھی کچھ عجیب طریقے سے پیش آتی۔ اب تو الٹرا ساؤنڈ کا نام بھی نہ لیتی۔ میں نے ہی اسے کہہ دیا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا دیں۔ کہنے لگی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے تو وہ گھڑی گھڑی میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے کو تیار رہتی، اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ خیر میں ان سب باتوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ ایک دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، ڈاکٹر کو سب بتایا تو اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، میں تو اس قدر حیران ہو گئی کہ چکرا کر گرنے لگی۔ اگر کسی چیز کا سہارا نہ لیا ہوتا تو گر جاتی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کرسی پر بیٹھیں، آپ کے لیے ایک نہیں بہت ساری بری خبریں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا پہلی بات تو یہ کہ آپ پریگننٹ بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری ساس نے خود میرا چیک اپ کروایا تھا، میں پریگننٹ تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ مت سمجھے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر تو پہلی خبر سے بھی زیادہ بری تھی۔ اگر ایسا تھا تو میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ مجھے تو میری ساس نے گھر سے نکال دینا تھا، لیکن پھر ساس کو یہ کس نے کہہ دیا کہ میں امید سے ہوں؟ میں رونے لگی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی روٹین کیا ہے؟ مجھے سب کچھ بتائیے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ یہ روٹین ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بات جھوٹ کیسے ہو سکتی تھی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا الٹرا ساؤنڈ کوئی عام چیز نہیں، زیادہ دیر رہے تو یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ روز کوئی شخص الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ تو آخری بات ہوتی ہے جو بہت کم لوگ کرواتے ہیں، جب بالکل پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس صورت میں الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے۔ آپ کے اتنے الٹرا ساؤنڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کا اندرونی نظام خراب ہو گیا ہے، آپ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ میرے آنسو انتقام بن چکے تھے۔ یہ سب میری ساس کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا، مجھے بانجھ بنا ڈالا۔ میں نے ڈاکٹر سے یہ سب کچھ ایک رپورٹ پر لکھوایا، ان کے دستخط بھی کروا لیے، گھر جا کر شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ آج میں نے سارے لحاظ ایک طرف رکھ دیے۔ میری ساس بھی رونے لگی، کہنے لگی یہ بات مجھے پہلے ہی پتہ چل گئی تھی۔ میں نے کسی عورت سے بات کی ہے جو ہمیں اپریل میں بچہ دے دے گی۔ ہم دنیا والوں کو یہی کہیں گے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، بس میں اپنی غلطی کا ہی کہیں گے کہ یہ بچہ تمہارا ہے، بس میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ بیٹا تمہاری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اللہ سے بھی بہت معافیاں مانگی۔ میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میری ساس بہت شرمندہ تھیں، لیکن ان کے شرمندہ ہونے سے میرا زخم بھرنے والا نہیں تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، شوہر مجھے چپ کرواتا رہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر میں میری ساس موجود نہیں تھی، بلکہ ایک خط ملا جس میں لکھا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تم لوگوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں، میں جا رہی ہوں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پر۔ اللہ تم لوگوں کے لیے کوئی اور مصیبت نہ کھڑی کرے۔ جس بچے کا میں نے کہا تھا اپریل میں تم لوگوں کو مل جائے گا،
شاید اس سے تم لوگوں کے گھر میں تھوڑی رونق آ جائے۔ میری ساس ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک عورت اپریل میں ہمیں ہمارے گھر بچہ چھوڑ گئی۔ اس کا کہنا تھا یہ جس کا بچہ ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ آپ کی ساس سے اس معاملے میں بات ہوئی تھی، وہ ایک بیٹا تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا کیونکہ اب میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا کہ میرا گھر بھی سونا رہتا اور زندگی بھر میرے گھر میں رونق نہ ہوتی، پر اب وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے اپنی ساس کو معاف کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ اب وہ واپس نہیں آنا چاہتی۔ کہتی ہیں جب تک میرا احساس گناہ کم نہیں ہوتا میں تم لوگوں سے نظر بھی نہیں ملا سکتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔